بازل نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ زبردستی کر لیتا تھا، جس کا بعد میں اسے افسوس ہوتا تھا۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ جب بازل کو اندازہ ہوا وہ پھر پیچھے رہ گئی ہے تو رک گیا تھا۔ وہ عادت ڈال رہی تھی۔ بس پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب ملا، تمہیں نہیں لگتا تمہیں ساتھ چلنا سیکھ جانا چاہیے؟ وہ اب آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہا تھا تاکہ وہ پھر اس سے پیچھے نہ رہ جائے۔ میں نے سیکھا تو تھا، پر تمہیں تیز چلنے کی عادت ہے ہمیشہ سے۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اسے اس کے پیچھے چھوڑ دینے کی عادت تھی، مگر کہہ نہیں سکی۔ وہ جانتا ہی کہاں تھا کچھ پری کے دل کے بارے میں، مگر وہ بنا کہے بھی اس کے دل کی بات سن لیتا تھا۔ سو رک گیا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی جنگیں خود لڑنا پڑتی ہیں۔ میں نے کوشش تو کی تھی جب تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر یورپ چلے گئے، اور تب سے وہاں تک جب مجھے کسی بوڑھے لالچی سے بیایا جا رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئی تھی۔ میں نے تمہیں شروع سے کہا تھا کہ میں ہمیشہ تمہیں بچانے کے لیے موجود نہیں رہوں گا، اور میں آیا تو صحیح، کم از کم عین وقت پر موجود تھا، تبھی تم آج میری بیوی ہو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا بینچ پر بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ ابھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے بچا لیتا تھا اور وہ اس پر بھروسہ کرتی تھی ہمیشہ سے ہی، یہاں تک کہ اس بات بے خبر وہ دل میں کیا سوچتی ہے، اور وہ بھی بس انسانی ہمدردی کے لیے شاید اس کے حق میں بولتا تھا، ورنہ ان کے درمیان کچھ بھی تھا مگر محبت تو نہیں تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا وہ اس کے لیے کسی جگہ موجود نہ ہوا ہو۔ پھر پتہ نہیں وہ کیوں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا تھا، اپنا دفاع کرنے کی قابلیت دان کرنے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ویسا نہیں بن پائی تھی جیسا وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، مضبوط اور خود اعتماد۔ اس کے بعد وہ ہر جنگ میں چاروں شانے چت گرتی چلی گئی۔ نہیں تھی یہ وہ ویریئر وہ اچھی جانتی تھی، اسے اپنے لیے یا اپنے حق کے لیے لڑنا کبھی نہیں آیا۔ وہ ہر چیز قبول کر لیتی تھی، یہاں تک کہ اس نے انچاہا ساتھی بھی قبول کر لیا تھا، اور وہ برجنگ جیتتا آیا تھا۔ اپنے حق کے لیے وہ کوئی بھی جنگ چھیڑ سکتا تھا، ویریئر، اور وہ جانتی تھی وہ بہترین ہے ہر جنگ کے نتائج کو اپنے حق میں بدل دینے والا۔ ہاں، وہ ایسا ہی تھا جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے، جس کی علامت وکٹوری موجودگی ہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسے ڈیفیٹ شخص کی غیر موجودگی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ گرنے سے پہلے سنبھال لیتا تھا، مگر اب جب وہ اتنے سالوں بعد آیا اور پھر اچانک اس کا شوہر بن گیا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیا رد عمل دینا چاہیے۔ جب وہ پاس آتا تھا تو وہ دور بھاگتی تھی، جب دور جاتا تھا تو وہ اسے ڈھونڈنے لگتی تھی۔ اتنے سالوں میں کبھی اسے بازل کا خیال ایسے نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی یورپ جا کر وہ بھول گیا ہوگا، یہاں تک کہ جب اس کی کال بھی وہاں سے آتی تھی تب بھی کبھی بازل نے پریوش کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور اب وہ آیا اور اس کا شوہر بن گیا تھا۔ قدرت کے کھیل وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ بازل کو اچھے سے یاد تھا جب پریوش اس کے گھر آئی تھی، ایک ڈری سہمی لڑکی جو اپنے سائے سے بھی خوف کھاتی تھی۔ بازل کو اس میں دلچسپی نہیں تھی، وہ جینز پہنے ہوئے ماڈرن لڑکیوں میں رہتا تھا، جبکہ پریوش ایک عام سی لڑکی لگتی تھی اسے، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ بدل جائے، جو زمانے کے ساتھ نہیں بدلتے، زمانہ ان کو لوگوں کے ساتھ بدل کر روند کر آگے نکل جاتا تھا۔ بازل کے لیے اس میں اتنی کوئی کشش نہیں تھی، تب وہ اس کی مدد کر لیا کرتا تھا، اور جہاں اسے لگتا پریوش کو اس کی ضرورت ہے وہ وہاں کوشش کرتا تھا وہاں موجود ہو۔ اب وہ شاہ حیدر فیملی کی ممبر تھی اور بازل چاہتا تھا وہ برتاؤ بھی ویسا ہی کرے۔ یورپ میں اتنے سال گزار کر جب وہ واپس آیا تھا تب بھی وہ ویسے کی ویسی تھی، اور پھر حالات ایسے ہوئے کہ وہی لڑکی اب اس کی بیوی بن چکی تھی، اور بازل چاہتا تھا کہ وہ بدل جائے، کم از کم اتنی تو بدلے
کہ وہ اس کے ساتھ چل سکے۔ یہاں پہاڑوں میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پریوش کی کونسلنگ کر سکے کچھ وہ، مگر ماحول، سردی اور تنہائی بازل کے جذبات کو ابار کر اسے پریوش کے قریب جانے پر مجبور کرتے تھے۔ وہ گندمی رنگ کی لڑکی گندم کی طرح بازل کو اپنا رزق لگنے لگتی تھی۔ وہ خواہش کرنے لگتا کہ وہ سر سے پاؤں تک اسے چوم کر ہلکان کر دے، مگر پریوش کی دفاع انداز سے وہ چڑ جاتا تھا۔ بازل اسے جدید ماحول میں ڈھالنا چاہتا مگر وہ ابھی تک ویسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ بازل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اسے بدل سکتا تھا، اور اوپر سے بازل اس کے بدن کی خواہش میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ جنون قربت کیا رنگ لاتا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ عورت کا جسم پانی سے بنا ہوتا ہے، اسے چھوا تو جا سکتا ہے مگر پکڑا نہیں جا سکتا، پگھلے بغیر اس کے ساتھ بغل گیر نہیں ہوا جا سکتا، اس کے ساتھ پانی بن کر ہی ملا جا سکتا ہے۔ عورت کے بدن تک پہنچنے کا راستہ اس کے من کی پگڈنڈیوں میں سے حساس وادیوں کو چھو کر گزرتا ہے۔ بدنی شاہراہوں کے ذریعے سیدھے اس کے بدن تک پہنچنے والے شاہسوار اس کے من سے اتر جاتے ہیں۔ عورت کا جسم پانی سے بنا ہوتا ہے، اس کو پانے کے لیے پانی ہی بننا پڑتا ہے۔ اگر کوئی اس کی آنکھوں کے کھارے پانیوں کے سمندر میں تیرنے کا ہنر جانتا ہو تو وہ اسے 7 سمندروں سے بھی آگے حیران کن جزیروں میں اور جادوئی وادیوں کے لمس سے آشنا کروا سکتی ہے، بدن کی سرحدوں سے پرے روح کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتی ہیں، جہاں صرف ہوا گنگناتی ہے اور پرندے سنگیت پہ رقص کرتے ہیں۔ وہ کہنا کائنات کے آسماں کو چھوتی کہساروں میں لے جاتی ہیں، جہاں سکوت بولتا سنائی دیتا ہے، در و دیوار خاموش بدن کی سرسراہٹ سنتے ہیں، پہاڑوں کی گود سے بہتے جھرنوں کی کل روح پہ کپ کپی طاری کرتی ہیں۔ وہ ایسی جنت نما سبزیلی وادی میں لے جاتی ہیں جہاں آپ پہنچ کر گہری چپ میں کھو کر فضا میں تیرنے لگتے ہو۔ عورت کو محض جسم سمجھنے والوں، عورت کی ہنسی کی فہار میں بھیگنے کے لیے پہلے اس کی آہوں کی ٹکور کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ اس کی زندگی میں پھیلے دکھوں کے جزیروں میں ساتھ ساتھ چلتے ہو تو پھر وہ آپ کو تحقاف اور کہکشاں میں اڑا کر لے جا سکتی ہے۔ عورت ان گنت جیون جیتی ہے، برجیون کی تہہ میں اترنا ہر مرد کے بس میں نہیں ہوتا۔ عورت کو جسم سمجھ کر ملنے والے مرد پینے کے بجائے اس کی پہلی تہہ کے گدلے پانیوں میں ڈوب مرتے ہیں۔ کھوکھلی مردانگی کے حکمران عورت کے وجود کی دہلیز کے باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی جیت کے بھرم کو پالتے رہتے ہیں۔ عورت کو پانے کے لیے جیتے ہوئے جرنیل کی طرح نہیں بلکہ کسی مقدس درگاہ پہ زیارت کرنے آئے فقیر کی طرح جوتا اتار کر دہلیز پہ بوسہ دے کر اس کے پاس آنا پڑتا ہے، اس کے من کے مقدس پانی میں اشنان کر کے اس کے گرد طواف کرنا پڑتا ہے۔ عورت تن سے نہیں من سے جیتی ہے، وہ زندگی نہیں جذبہ جیتی ہے، اسے پانے کے لیے بندہ نہیں مجسم محبت بننا پڑتا ہے۔ بازل کو بھی شاید پانی بننا پڑتا، وہ گہری آنکھوں والی اداس لڑکی تھی جس کی روح پر گاؤں تھے جو وقت کے ساتھ بڑھتے۔ بازل کوئی جلدی نہیں کرنا چاہتا مگر وہ اپنی بے اختیار ہوتے جذبوں سے الجھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کے غم بانٹ سکے مگر جب وہ اس کے سامنے آتی تھی تو بازل کا دل کرتا تھا اسے گلے لگا لے۔ شاید محبت میں گلے لگانا ہی ہر مرض کا علاج ہوتا ہوگا۔ وہ اسے چومنا چاہتا تھا، اتنا کہ اس کی روح سے ہر غم دور ہو جائے۔ وہ اپنے لبوں سے اس کی روح کا ہر درد کھینچ لینا چاہتا مگر وہ عجیب سا برتاؤ کرتی تھی جو بازل کو غصے اور الجھن کا شکار کر دیتا تھا۔ یہ میں تمہارے لیے نائٹ ڈریس لایا ہوں۔ بازل نے اسے ڈریس پکڑایا تھا، پریوش نے اسے کھول کر دیکھا۔ استغفر اللہ، میں یہ کبھی نہیں پہنوں گی۔ بازل کو واپس کرتے ہوئے وہ بگڑی تھی۔ چلو میں خود پہنا دوں گا، پھر شوخی سے کہتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔
خبردار، وہ پیچھے کو ہٹی تھی مگر پیچھے دیوار تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، بالکل قریب، اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا۔ تمہیں نکھرنا چاہیے، سنورنا چاہیے، میرے لیے، اپنے لیے۔ میں جیسی ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو؟ مگر میں اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے تمہیں۔ میں تمہیں محبت سے سمجھاتا ہوں مگر تم مجھے زبردستی پر مجبور کرتی ہو۔ وہ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے رستے ہوئے بولا تھا۔ پریوش کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہ جب اس کے پاس آتا تھا پری کا حال عجیب سا ہو جاتا تھا۔ دیکھیں، آپ دور ہو کر بات کریں، میں دور ہونے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں۔ مزید اس کے قریب ہوتا ہوا مخمور لہجے میں بولا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہے یہ، وہ ممناعی تھی۔ اگر بیوی کو قریب کرنا اور اسے محبت سے سنوارنا ٹھیک نہیں تو میں غلط ہی اچھا ہوں۔ دیکھیں، آپ ایسے جب کرتے تو مجھے بہت عجیب لگتے ہیں۔ آپ دور ہو کر بھی بات کر سکتے۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تو تم شرافت سے میری بات مان لیا کرو۔ بازل نے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھبرائی ہوئی، کانپتی ہوئی پلکیں اور گلابی ہونٹ جو دانتوں میں دبا رہی تھی۔ بازل نے بامشکل خود کو بہکنے سے روکا تھا۔ محبوبہ کی قربت میں بہکا ہوا مرد کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا، مگر وہ بہکنا نہیں چاہتا۔ وہ اس کی بیوی تھی مگر برتاؤ ایسا کرتی تھی جیسے وہ اجنبی ہو۔ تو تم یہ نہیں پہنو گی؟ نہیں۔ پھر مجھے تمہیں یہ زبردستی پہنانا پڑے گا۔ وہ شوخی سے اسے دیکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہم یہاں پہاڑوں میں اکیلے ہیں۔ سو جانے من، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، آزما کر دیکھ لو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ پریوش کو لگا وہ واقعی بہت سنجیدہ تھا اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ کچھ دنوں سے جیسے وہ پیش آ رہا تھا وہ عجیب تھا۔ ٹھیک ہے، میں پہن لوں گی۔ پری نے وقتی طور پر ہتھیار ڈالنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ وہ پیچھے ہوا۔ شکریہ بیگم۔ پری کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ اپنی قربت سے پری کو بھی ہلکان کرنے لگا تھا اور پری اس کی باہوں میں بہکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے بازل کا دیا نائٹ ڈریس پہن کر روم میں آئی تھی۔ بازل نے موبائل استعمال کرتے ہوئے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ سنہرے بدن پر سرخ رنگ کی نائٹی غضب ڈھا رہی تھی۔ پریوش بازل کو یوں مبہوت ہو کر اپنی طرف دیکھتا پا کر شرم سے لال ہو گئی تھی۔ وہ ویسٹرن طرز کی باریک نائٹی تھی جس سے پریوش کا خوبصورت بدن یوں جھانک رہا تھا جیسے چاند بادلوں میں سے گزر رہا ہو۔ بازل کو اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا اور پورے انہماک سے وہ خوبصورت منظر دیکھ رہا تھا جو پریوش چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مگر وہ نائٹی ایسی تھی کہ پری لاکھ کوشش بھی کرتی وہ کچھ بھی چھپا نہیں پاتے۔ بازل اسے دیکھتے ہوئے کھوتا جا رہا تھا۔ ایک جنون کی لہر تھی جو اس کے بدن میں سرایت کرنے لگی تھی۔ پریوش نے تیزی سے بلینکٹ میں گھسنے کی کوشش کی تھی جسے بازل نے پکڑ کر ناکام کر دیا تھا۔ بازل کے لیے وہ خوبصورت منظر تھا رقا پوشی کو دیکھنے سے بھی زیادہ۔ کیا تم کچھ دیر یوں ہی میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ نہیں، مجھے بلینکٹ دے پلیز۔ بازل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے شفاف گالوں کو چھوا تھا جو برف کی طرح نرم تھے۔ تم جانتی ہو میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ نہیں، کیوں کی؟ کیونکہ مجھے لگا تمہیں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو تمہاری جنگ لڑ سکے۔ مگر اس فیصلے نے میرے اندر ایک ایسی جنگ چھیڑ دی ہے جو میں روز کبھی جیت جاتا تو کبھی ہار جاتا۔ وہ سڑک کر اس کے دھڑکتے بدن کے قریب آیا تھا۔ کمرے میں آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں مگر بازل کو اپنے اندر ایک ایسی آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی جو پریوش کی قربت سے شاید بجھتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بلینکٹ چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا ہی ہے، ہم کسی ایسے انسان سے نہیں بھاگ سکتے جو ہمارے اندر یکدم سانس لینے لگا ہو۔ میں چاہتا تم بدلو۔ ایسا نہیں کہ میں تمہاری فقط ہوس میں مبتلا ہوں،
مجھے خیال آتا ہے کہ ہم دونوں ایک جیسے اگر نہیں بھی ہیں تو کیا ہوا، ہم کوشش کر سکتے ہیں ایک جیسا ہونے کی۔ میں جیسی ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ میں تمہیں بدلنا اس لیے نہیں چاہتا کہ جیسی تم ہو ویسی اچھی نہیں لگتی ہو، میں اس لیے بدلنا چاہتا ہوں تاکہ تم زندگی کو مختلف نگاہ سے دیکھو اور جی سکو۔ پری وش نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ خطرناک حد تک خوبصورت تھا۔ پری وش کو اندازہ ہوا کہ وہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں بازل سے اسے محبت نہ ہو جائے۔ اس نے جس چیز سے محبت کی ہمیشہ چھین لی گئی تھی۔ بازل نے شاید ڈر اس کی آنکھوں میں پڑا تھا، تبھی بولا، تمہیں اگر ڈر ہے کہ میں بدل سکتا یا وقت گزاری کر رہا تو بول سکتا، ہم اپنے دل کی الجھنیں مل کر سلجھا سکتے ہیں۔ پری وش نے گہرا سانس لیا تھا۔ نفسیاتی ڈر اتنی آسانی سے نہیں جاتے، ہر انسان کا کوئی فوبیا ہوتا ہے، کوئی بلندی سے ڈرتا ہے، کوئی پانی سے۔ پری وش محبت سے ڈرتی تھی، وہ بازل کو اس لیے نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ اسے بازل سے محبت نہ ہو جائے، اور بازل اسے اس لیے دیکھ رہا تھا، شاید اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک ایسی جنگ لڑ رہے تھے جس میں کوئی ایک بھی ہارتا تو شکست دونوں کو ہوتی۔ بازل نے اسے اپنے قریب کیا ہوا تھا، پری اپنے سوچوں میں گم اتنی تھی کہ اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ بازل پری وش کے بدن سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اپنا ضبط آزما رہا تھا، ورنہ اس کی چاہ تھی کہ پری کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسا لے۔ کمرے سے باہر تاریکی پھیل رہی تھی اور کمرے کے اندر ذرا ذرا سی قربت، شاید ان کی کہانی ابھی شروع ہو رہی تھی، کون جانے۔ وہ اسے نظریں ملا کر بات نہیں کر پا رہی تھی، وہ جس سے وہ بظاہر بے پرواہ نظر آنے کی کوشش کرتی تھی، مگر حقیقت میں وہ جانتی تھی اس شخص سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ جب وہ سامنے ہوتا تھا تو وہ اس کی نظریں اس کے چہرے کو ڈھونڈتی تھی، اور جب وہ سامنے آتا تھا تو وہ اس کی نگاہوں سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ایک 20 سال کی کم عقل لڑکی کی طرح ٹریٹ کرتا، اور وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضدیں خاموشی سے پوری کرتا ہے۔ پورے خاندان میں چرچے تھے وہ اس ایگو جس کی باتیں سن لیتا تھا۔ وہ اس کے لیے اس حد تک چلا گیا تھا کہ اس سے شادی کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی عنایتوں کی وجہ اس کی محبت نہیں تھی، اور اسی وجہ سے وہ بازل سے دور رہتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ وہ دیو ملائی شہزادوں کی طرح وجیہ شکل تھا، اور وہ کنیزوں جیسی عام صورت، بھلا وہ اس سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ شاید اس کی ہوس رکھتا، تبھی وہ اس کے پاس آنا چاہتا تھا۔ وہ سارے تکلیف دہ سچ جانتی تھی، مگر پھر بھی جب وہ اس کے سامنے آتا تھا، اس کا دل بے اختیار ہو کر چلانے لگتا تھا کہ وہ اس کی محبت میں اوندھے منہ گر چکی ہے۔ وہ کب اس کی سانسوں میں خون کے ساتھ شامل ہو کر گردش کرنے لگا، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا، مگر وہ بازل کے سامنے ایسا کچھ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں تھی۔ جب وہ آیا تھا، کیا ہوا؟ وہ دروازے میں کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی؟ اتنے دن گزر گئے اور تم نے مجھے کسی چیز کا نہیں بولا اپنے لیے۔ اس کی تشویش پہلی بار اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اب میں ہر چیز کے لیے آپ کو تنگ کرنے سے رہی، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے انداز سے وہ چونکا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے لڑکی؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے تم ہو گئے ہو، وہ کہنا چاہتی تھی، مجھے تم چاہیے ہو۔ مجھے کسی چیز کی نہیں، بس تمہاری ضرورت ہے۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ کب اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے، اور وہ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر ایک لمحے کو حیران ہوا تھا، اور پھر لپک کر اس کے پاس آیا۔ او لڑکی، کیا ہوا تمہیں؟ یہ آنکھوں میں آنسو، کیا تمہیں کسی نے ہرٹ کیا ہے؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ اپنے لیے اس کی بے تحاشا فکر، پریشانی، ہر ضد کو پورا کرنا، سب کام چھوڑ کر اس کی ایک کال پر کہیں سے بھی آ جانا۔ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کی بیوی، مگر وہ چاہتی تھی
وہ اس کی محبوبہ ہوتی اور وہ اس کا محبوب، وہ عجیب الجھن میں تھی۔ دیکھو میں کبھی بہک جاتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جان بوجھ کر تمہیں ہرٹ کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہوں۔ وہ نرمی سے کہتا ہوا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ مضبوط تھا، خود اعتماد تھا، بہادر اور جی دار اور بہت زیادہ خوبصورت۔ وہ ایک ڈری ہوئی کبوتر، بس پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کر مجھے اپنایا۔ ہمدردی کے لیے وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اسے خاموش پا کر وہ اس کے پاس ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے کاندھے کو تھپک رہا تھا، جیسے تسلی دے رہا ہو۔ مگر پریوش کا دل ان دنوں عجیب الجھنوں میں تھا۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اسے روٹھنا آنا تھا اور وہ واحد انسان تھا جسے اسے منانا آتا تھا۔ اوس میں بھیگتے ٹیرس پر کھڑی وہ ہمیشہ کی طرح صرف اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کی یاد سانس کی طرح تھی۔ دانستہ کبھی وہ یاد نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں یاد آتا تھا۔ شاید کبھی وہ اسے بھولی ہی نہیں۔ بازل کی گاڑی کی آواز سن کر وہ چونکی تھی۔ وہ آج ہی یہاں ہنی مون سے لوٹے تھے اور وہ اسے گھر ڈراپ کر کے باہر چلا گیا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ اپنے ویسکٹ کے بٹن کھولتا ہوا اتر رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ اور سفید شرٹ، گھڑی کو کلائی پر گھماتا ہوا۔ بے نیاز، پتہ نہیں وہ اتنا بے نیاز کیسے ہو پاتا تھا، یا شاید وہ دیوتا تھا اور وہ اس کی داسی بن چکی۔ بے نیازی اور بے اعتنائی اس کی سرشت میں تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے چلتا ہوا غائب ہو گیا تھا۔ اس نے کافی کے مگ کو دیکھا۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی۔ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں تھی، اسے ٹھنڈی کافی پینے کی عادت ہو گئی تھی اور وہ اس بات پر ہنستا تھا۔ اکثر وہ کیسے بتاتی کہ یہ عادت بھی اسے اس کی وجہ سے ملی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ فریش ہو کر اگلے 20 منٹ میں کھانے کی میز پر ہوگا۔ ڈسپلن اسے پسند تھا، گھڑی کے ساتھ چلتا تھا اور اسے ڈسپلن زہر لگتا تھا۔ وہ کبھی بھی لگی بندھی روٹین کی زندگی گزارنے کے لیے راضی نہیں ہو پائی۔ اسے تھرلنگ اور ہر لمحہ زندگی انجوائے کرنا پسند تھا۔ کھانا لگ گیا ہے، ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ بھوک نہیں مجھے۔ خادمہ کو اس نے چلتا کر دیا اور خود اس کا ویٹ کرنے لگی۔ اتنے دنوں میں وہ اتنا تو اسے جان گئی تھی اور وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح وہ صدا کا بے نیاز شخص اسے بلانے آیا تھا۔ کیا ہوا لڑکی؟ شال کندھوں پر ڈالے وہ اس کے لیے آ گیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ٹیرس پر کھڑا ہو گیا۔ کتنا عجیب انسان تھا، وہ بنا کچھ کہے اسے سن لیتا تھا۔ دیوتا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ وہ چونکا۔ کچھ نہیں، ٹیرس کی شام کتنی خوبصورت ہوتی۔ فیسینیٹنگ۔ ریلنگ پر جھکتے ہوئے وہ بولا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ شاید وہ بھی اس کے لمحے بھر کے لیے فیسینیٹ کرتی تھی۔ چند دن سے وہ بدلا بدلا سا برتاؤ کر رہا تھا، اس کے زیادہ قریب بھی نہیں آتا۔ پریوش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیا چاہتی تھی۔ پاس آنے پر وہ بدک جاتی تھی اور دور جانے پر وہ چڑ جاتی تھی۔ میں شاید واپس چلا جاؤں، پتہ نہیں وہ بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا تمہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ فرق تو پڑتا تھا، بہت زیادہ، مگر اسے سمجھ نہیں تھی کہ کیا کہے۔ وہ محبت اور ہمدردی کے درمیان تھی، یا شاید پریوش کو ایسا لگتا تھا کہ وہ محبت نہیں کرتا تھا، بس ہمدردی اور ترس کھاتا تھا۔ اس پر وہ خاموشی سے اب دوڑ کہیں دیکھ رہا تھا۔ ٹیرس پر شام اتر رہی تھی اور ایسے ہی شام شاید دونوں کی زندگی پر اترنے لگی تھی۔ خاموشی سے آہستہ آہستہ سے اداسی کی کوئی تو آخری حد ہو کہ جس کے بعد ممکن نہ رہے کچھ اور غم سہانا، یا پھر یوں ہو کہ غم سہنے کی عادت اس طرح کچھ ہو کہ سہ کر بھی نہ جنبش ابروؤں میں اور نہ ماتھے پہ بل آئیں، شکستہ ٹوٹتے اعصاب پر طاری تھکن نہ ہو، لبوں سے بے ارادہ آہ نہ نکلے، نہ دل ڈوبے کبھی ہلکی نمی رخسار پر، آنکھوں سے نہ اترے لبوں کو
सी लिया जाए, नमी को पी लिया जाए, चुभन में और थकन में खामोशी से जी लिया जाए। उदासी की कोई तो आखिरी हद हो। मोहब्बत पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। बाज़िल ने कभी सोचा नहीं था कि इसे मोहब्बत हो जाएगी, वो भी इस लड़की से जिससे इसकी ना चाहते हुए शादी हुई थी और जिससे बचपन जवानी तक एक रस्मी सा ताल्लुक था, जो घर में होती तो थी मगर ना होने के बराबर। वो रात ही वापस आए थे, परिविश थकी हुई थी, सो बाज़िल ने इसे जगाना मुनासिब नहीं समझा था। नाश्ते की मेज़ पर दादो और तैयबा बेगम ही थे। तुम्हारी बीवी किधर है? तैयबा बेगम ने तंजिया पूछा था। सो रही है, वो कल सारा दिन सफ़र किया हमने तो इस वजह से थक गई थी। मैंने कहा आराम कर ले। ऐसी भी क्या थकन थी, कौन सा शहजादियों जैसी ज़िंदगी गुजारी है जो थक गई। इतने से सफ़र से पहले अगर शहजादियों जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारी तो क्या हुआ, अब इसे शहजादियों जैसी ज़िंदगी दे दूंगा मैं। वो इस घर की बहू है, अब हम अपने शियाने शान ही से बर्ताव करेंगे। हो बहू। तैयबा बेगम हनकारा भरकर पी रह गई थी। वाह मेरे बेटे, तूने तो सिकंदर की याद दिला दी। वो भी ऐसा ही था जैसे अपना लेता था, इसे कभी मायूस नहीं करता था। दादो जो इतनी देर से खामोश थी, खुशी से झूम उठी थी। खैर, गजनफर के बेटे की मंगनी है और अहमद और इसकी फैमिली भी आ रही है। मैं चाहती हूँ तुम इन्हें लेने जाओ। बाज़िल के हाथ रुके थे। मगर मैं क्यों जाऊँ? किसी भी ड्राइवर को भेज दें पिक करने। ये तुम अच्छे से जानते हो कि तुम क्यों जाओगे। देखिए अम्मी, जो आपने सोचा था तब मैंने हाँ कर ली थी, मगर तब हालात कुछ और थे। अब मैं शादीशुदा हूँ और मैं कुछ नहीं जानती। तुम इन्हें लेने जाओगे और बात ख़त्म। तैयबा बेगम ने नाश्ते की मेज़ से उठते हुए बोली तो बाज़िल कुछ कहते कहते रुक सा गया। दादो, इनका मसला क्या है? मैं लेने जाऊँ साथ? यकीनन तानिया भी होगी। कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ वक्त लगेगा, तुम्हारी माँ को फिर वो हकीकत कबूल कर लेगी। बाज़िल सर हिलाकर रह गया था। अहमद अली बाज़िल के मामू थे। तैयबा बेगम बाज़िल का रिश्ता इनकी बेटी से कराना। बाज़िल इसके पास बैठकर देखने लगा था। एक शरीर बालों की लट परी को तंग कर रही थी तो बाज़िल ने हाथ बढ़ाकर इसे पीछे करना चाहा। ठीक इसी वक्त परी की आंख खुली और इसने चीख मारी। बाज़िल बदक कर पीछे हुआ था। क्या कर रहे थे आप? वो गुस्से से बोली थी। क्या करूँगा मैं? बाज़िल ने खफगी से इसे देखा था। तुमने चीख ऐसे मारी जैसे पता नहीं क्या हो गया है। हाँ तो दूर हटें आप मुझसे जल्दी, अगर ना हटूँ तो। बाज़िल ने इसकी आंखों में झांका। हाँ तो मैं खुद हो जाऊंगी। दूर? वो तो तुम अब भी हो बहुत दूर मुझसे। ज़रूरी नहीं जिस्म के फासले से दूरी मापी जाए। परे हो आप। वो इसे पीछे करते हुए बेड से उतरी थी। बाज़िल भी इसके साथ खड़ा होता हुआ 2 कदम लेकर इसकी जानिब आया। क्या कर रहे हैं आप? वो पीछे को हुई थी। बाज़िल कदम ब कदम इसकी तरफ बढ़ रहा था और पीछे हटते पड़ी विश की दीवार ने रास्ता रोक लिया था। वो दीवार पर बाजू रखते हुए इस पर झुका था। परिविश ने आंखें बंद कर ली। बाज़िल को वो मासूम कबूतरी की तरह लगी थी जो डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। परिविश को इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और इसकी परफ्यूम की महक गोया परिविश की सांसों में उतर रही थी। काफ़ी देर बाद परी ने आंखें खोली तो बाज़िल को गहरी निगाहों से अपने चेहरे पर झुका हुआ पाया। तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। इसके बालों की शरीर लट को कान के पीछे करते हुए वो धीमे से बोला था। वो क्या बताती कि वो हर इस चीज़ से डरती थी जिस चीज़ से इसे लगता था कि वो इसे पसंद है। परिविश की सांस इसकी कुर्बत से आँच से तपने लगी थी। इसे लगा बाज़िल अगर इसके करीब यूं ही रहा तो वो इसकी बाहों में ही बेहोश होकर गिर पड़ेगी। देखें मैं वो आप। परी के मुंह से लफ्ज़ भी घबराहट से टूट टूट कर निकल रहे थे। देखो मैं कोई गैर या अजनबी नहीं जिससे तुम यूँ डर रही हो। तुम्हारा शौहर हूँ मैं। देखें आप दूर होकर बात करें प्लीज़। वो ममनाई थी। बाज़िल गहरा सांस लेकर पीछे हुआ तो परी की जान में जान आई थी।
آپ میرے قریب نہ آیا کریں۔ یہ تو ممکن نہیں، تم میری بیوی ہو اور میں جتنا چاہوں اتنا قریب آ سکتا۔ بازل نے جتنا پر زور دیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ سرخ پڑی تھی۔ مطلب بالکل واضح ہے، تم میری بیوی ہو اور سر سے پاؤں تک تم میری ملکیت ہو، سو سمجھ جاؤ کہ میں کس حد تک اور کیسے کیسے تمہارے قریب آ سکتا ہوں۔ بازل نے آنکھ ماری تھی۔ استغفر اللہ! پری لال ہو گئی تھی اور بازل اس کے انداز سے بے اختیار قہقہ مار کر ہنسا تھا۔ خیر جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں، منگنی ہو رہی ہے خاندان میں، تمہیں نئے ڈریسز اور شوز، سینڈلز وغیرہ دلا دوں میں کہیں نہیں جا رہی، وہ تو دادو کے بار بار کہنے پر آپ کے ساتھ گھومنے چلے گئی تھی۔ زیادہ فری مت ہو، میرے پاس سب کچھ ہے۔ مجھے پتہ ہے تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، مگر میں نے کچھ اپنی پسند کا دلوانا تمہیں، سو جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ میں کچھ گستاخیاں بھی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک، میں چلتی، بس شاور لے لوں۔ وہ دوبارہ پری کی جانب بڑھا تو پری جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ کہوں تو میں بھی آ جاؤں، بازل نے آواز لگائی تھی۔ اللہ معافی! پریوش کی آواز بازل کے کانوں میں پڑی تھی اور وہ ہنس پڑا تھا۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ وہ نیچے اترے ہی تھے کہ طیبہ بیگم نے پوچھا تھا۔ پری کو منگنی کے لیے شاپنگ کروانے لے جا رہا ہوں، کبھی گھر میں بھی ٹک جاؤ۔ اور میں نے تمہیں کیا بولا تھا؟ تم نے احمد کی فیملی کو لینے جانا ہے؟ مجھے یاد ہے، جب تک پری شاپنگ وغیرہ کرے گی تب تک ماموں کی فیملی آ جائے گی، میں واپسی میں پک کر لوں گا انہیں۔ بہترین بات یہ تو دادو بولی تو طیبہ بیگم منہ بنا کر رہ گئی۔ اچھا ہم چلتے ہیں، اب تو آپ انہیں لینے جا رہے ہیں؟ وہ گاڑی میں بیٹھے تو پری نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، آخر کو میرے ماموں ہیں۔ اور کیا شانزیں بھی آ رہی ہیں؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پری نے دوبارہ پوچھا تھا۔ بازل نے ایک نظر پری کے چہرے پر ڈالی اور پھر مسکرا دیا۔ ہاں ظاہر ہے وہ تو آئے گی ہی، آخر کو میری کزن ہے، اور ویسے بھی جب سے آیا ہوں اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بازل کن اکھیوں سے پری کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ پری کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا تھا۔ بازل زیر لب مسکرا دیا۔ ظاہر ہے پری کو بھی معلوم تھا کہ ماضی میں بازل کا رشتہ شانزے سے طے ہونے والا تھا۔ کیوں تمہیں کوئی مسئلہ ہے میرے انہیں لانے سے؟ میری بلا سے جو مرضی کریں آپ، مجھے کیا؟ پری تنگ کر بولی تھی۔ اوہ اچھا! بازل نے ہنکارا بھرا اور میوزک لگا کر گاہے بگاہے پری پر نظر ڈالنے لگا، جو کہیں سوچوں میں گم تھی۔